الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العلي العظيم. محترم حاضرین مجلس، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید کی سورہ صف، سورہ صف کی ابتدائی 3-4 آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی تعریف و توصیف کے بعد اور تمام قسم کے عیوب سے اپنی ذات کو منزہ اور اس سے پاک قرار دینے کے بعد کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر اس کے بعد مومنین کو خطاب کیا ہے اور ان کو بھی ایک ایسی چیز کی ممانعت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی پوری شخصیت داغدار ہو جاتی اور ان کے محاسن عیوب میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی اچھائیاں چھپ جاتی ہیں اور برائیاں ان کی غالب آ جاتی ہیں. اللہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے مومنوں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، تم لوگ ایسی باتیں کہتے کیوں ہو کہ جن پہ پھر تم عمل نہیں کرتے. اور پھر اللہ رب العزت نے اس پہ اپنے غیظ و غضب کا بھی اور اپنے جلال کا بھی اظہار فرمایا اور فرمایا کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے نزدیک سخت ناراضگی کا سبب ہے یہ بات. اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ ناراض کر دینے والی بات ہے کہ تم اپنے منہ سے کچھ باتیں کہو اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرو. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس موقع کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں انسان کو یہ والا عیب، جس عیب کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ نقص انسانی طبیعت کا یا یہ خرابی جو انسان کے مزاج کے اندر گھر کر جاتی ہے، اس کا نقصان بتایا ہے. اور یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر اس طرح کی عیبدار زندگی کے ساتھ تم اگر کسی مرحلے پہ جاؤ گے اور کسی معرکے کے اندر شریک ہوگے تو لازمی نتیجہ اس کا جو ہے وہ شکست خوردگی ہوگی، ہزیمت ہوگی. سب سے زیادہ یہ عیب اگر انسان کو کہیں نقصان پہنچا سکتا ہے وہ دشمن کے سامنے کوئی معرکے کا درپیش ہونا، جہاں پہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا پڑے اور جہاں پہ جان جو ہے وہ ہر آن خطرے کا نشانہ بن سکتی ہو. اس موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس طرح کے معرکوں میں کہ جو حق اور باطل کے درمیان ہو رہے ہوں، دشمنان اسلام اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جب مقابلہ درپیش ہو، وہاں پھر یہ عیب اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اگر وہاں کسی انسان کے دل کے اندر یہ خامی موجود ہوگی اور یہ گناہ اس کے سینے کے اندر کہیں نہ کہیں پنپ رہا ہوگا تو پھر اللہ رب العزت کی وہ محبت اور اس کی وہ حمایت
وہ تائید اور وہ نصرت کہ جو جنگ کے میدان میں انسان اللہ سے طلب کرتا ہے یا اس کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ ان چیزوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی محبت تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایک صف بنا کے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اگر ان کے اندر منافقت ہے، اگر ان کے اندر دو رنگی ہے اور ان کے باہم اختلافات کے نتیجے میں وہ لوگ پھٹے ہوئے ہیں اور ان کے اندر افتراق و انتشار موجود ہے، تو پھر اس طرح کے گروہ سے، اس طرح کے لشکر سے اللہ رب العزت محبت نہیں کرتا۔ تو یہ صاف بات ہے کہ اگر اللہ کی محبت کسی گروہ کو حاصل نہیں ہوگی تو یقیناً وہ اللہ کا غضب حاصل ہوگا، کہ جو اس سے پہلی والی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ان تینوں چاروں آیات کے اندر اصل میں انسان کی طبیعت کا وہ عیب اللہ رب العزت نے بہت زیادہ کھول کے بیان کر دیا کہ جس کو ہم اپنی زبان میں دوغلا پن کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اس کو منافقت کہتے ہیں، اور ہم کبھی اس کو یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ۔ جس کا ظاہری عمل اس کے دل کے خیالات کا عکاس نہ ہو، اور جس کا بھی ظاہری عمل کسی منافقت کے اوپر مبنی ہو، اور جس کی زبان تو نصیحتوں سے لبریز ہو اور اس کی گفتگو بڑی خوبصورت اور بہت ہی دل پذیر انداز میں لوگوں کو بعض چیزوں کی طرف تلقین کرتی ہو اور وہ نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو، وہ اللہ رب العزت کی محبت کی جانب دعوت دیتا ہو، وہ لوگوں کو اخلاص نیت کی نصیحت کرے، لیکن خود اس کا عمل قدم قدم پہ اس بات کا اظہار کرے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ شخص دغاباز ہے، اور اس شخص کے دل میں جو کچھ ہے وہ اس کے عمل سے ظاہر نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو دو رنگی ہے اور یہ دوغلا پن ہے طبیعت کا، اس کی طرف اللہ رب العزت نے یہاں پہ سخت ترین الفاظ کے اندر توجہ دلائی، اس لیے کہ اس کے نتائج بہت ہی زیادہ بھیانک۔ جتنا یہ انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت کی طرف انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی یہ مرض پوری انسانیت کے لیے خطرناک ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے جو مفاسد ہیں اور اس کے جو فتنے ہیں اور اس کے جو نقصانات ہیں اس کی تلافی پھر ممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے اس عیب کے بارے میں ہمیں بہت غور سے اس بات کی طرف جائزہ لینا چاہیے کہ یہ جب شروع ہوتا ہے وہ تو انفرادی عمل سے شروع ہوتا ہے، اور ویسے بھی معاشرہ انفرادیت کے بعد ہی اجتماعیت کی شکل میں ڈھلتا ہے۔ پہلے تو لوگ اکیلے کسی ایک مرض کے اندر یا کسی ایک مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر اگر اس کا درست علاج نہ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں بالآخر وہ پورا معاشرہ اس مرض میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے اس جانب توجہ فرمائی ہے، لوگوں کو، مومنین کو کہا ہے، عام انسانوں کو نہیں کہا، اس لیے کہ عام انسان ان میں مومن و کافر دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، شریک ہیں، وہ تکلیفات شرعیہ کے اس طرح سے مخاطب نہیں ہیں جس طرح کے مومنین تکلیف شرعی کے پابند ہیں، کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو مومن کے لیے حلال قرار دے دیا اور جس چیز کو اس کے لیے جائز اور جس چیز کو اس کے لیے حرام، تو یہ پابندی کسی عام انسان پہ نہیں ہوتی، کسی کافر پہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ پابندی سب سے پہلے ایک مومن اور ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسان کے اوپر عائد ہوتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب فرمایا ہے، اور ان لوگوں کو یہ کہا ہے کہ تم ایسی باتیں کیوں اپنے منہ سے نکالتے ہو کہ جن کو پھر تم عمل میں ان کو اختیار نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کو گویا تم دعوت دیتے ہو۔ اور اللہ کی ناراضگی کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز اس میں کردار ادا کر سکتی ہے وہ یہی چیز ہے، یہ جو انسان کی دو عملی ہے، اس لیے کہ اس کو ایمان کے منافی کردار کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس کے متعلق خود قرآن ہی میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے ایک مقام پہ کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ کامل الایمان نہیں ہو سکتے۔ ان کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ لوگ اس طرز عمل کے نتیجے میں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تم لوگ اللہ کی جانب سے اتری ہوئی کتاب کے کچھ حصے کو تو تم قبول کرتے ہو اور بقیہ حصے کو تم مسترد کر رہے ہو۔ جب اس طرح کا ایمان ہوگا اللہ کے نزدیک، وہ بھی یہ تو اللہ رب العزت کا تبصرہ ہے
یہ میرا یا کسی اور فرد کا نہیں ہے، تو جب اللہ رب العزت کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ ایمان، اس کا ایمان اس طرح کا ہے کہ یہ کتاب کے ایک حصے کو قبول کر رہا ہے اور دوسرے حصے کو قبول نہیں کر رہا، تو وہ کبھی بھی کامل الایمان تصور نہیں ہوگا۔ وہ چاہے لاکھ اس بارے میں دلائل دیتا رہے، لیکن اس کا عمل وہ منافقت ہی کا مظہر قرار پائے۔ اسی طرح ایک موقع پہ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگ تم لوگوں نے کیسی عادت اپنا لی ہے، کیسا طرز زندگی تم لوگوں نے اختیار کر لیا ہے کہ اس کے اندر تم لوگوں کو تو بڑی اچھی نصیحتیں کرتے ہو، لوگوں کو تو بھلائی کی طرف دعوت دے رہے ہو، مگر اس بھلائی کا اور اس نیکی کا کوئی اثر تمہارے اپنے کردار میں نظر نہیں آ رہا۔ تم تو ویسے کہ ویسے اسی طرز عمل میں مبتلا ہو کہ جو معصیت کے اوپر مبنی ہے، جو خیانتوں کے اوپر مبنی ہے، جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ البتہ بڑی دل پذیری اور بڑی ہی فصیح اللسان طریقے سے تم لوگوں کو تو بڑی نصیحتیں کرتے ہو، بڑے خوبصورت اسلوب میں اور بہت پیارے انداز میں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں اس طرح کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور اس طرح کی کوئی چیز اگر وہ عبادت کی صورت میں بھی ہو تو وہ دوبارہ اس کے منہ پہ دے ماری جائے۔ اور یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر اور قرآن کی مختلف تعلیمات کے اندر ہمیں یہ بات بتلائی گئی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے اندر آ کے تبلیغ شروع کی تھی تو ان کی قوم جو ہے وہ 2-3 بڑے گناہوں کے اندر مبتلا تھی۔ ایک تو وہ لوٹ مار کیا کرتے تھے، شاہراہوں پہ بیٹھ کے آنے جانے والوں کے ساتھ تعرض کرتے تھے اور نقصان پہنچاتے تھے، اور دوسرا عمل ان کا اشیاء استعمال یا اشیاء خرید و فروخت کے اندر ڈنڈی مارنا اور کم تول کے لوگوں کو ان کی چیزیں دینا۔ ترازوؤں کے اندر، اسکیل کے اندر، پیمانوں کے اندر اس طرح کی تبدیلی کرتے تھے کہ جو چیز بھی بیچتے ہوں اس میں کسی نہ کسی طرح ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس میں کوئی کمی کر دیں اور پھر اس طرح سے اپنا سامان بیچیں۔ تو ان 2 وجوہات کی بنا پہ اس قوم کو اللہ رب العزت نے عذاب میں لپیٹ لیا، بالکل ان کو ایسا فنا کر دیا کہ ان کا کوئی ایک ذی روح انسان وہاں باقی نہیں بچا۔ تو حضرت شعیب نے جب ان کو دعوت دینا شروع کی تو انہوں نے یہی کہا کہ اے شعیب، تو ہمیں اب اتنی آزادی بھی نہیں دینا چاہ رہا کہ ہم اپنے اموال کے اندر، ہماری جو یہ فائنانس کا پورا سسٹم ہے، جو نظام ہے ہمارا اقتصادیات کا، یہ تو ہمارا بنایا ہوا ہے اور ہمارے آئیڈیاز کے نتیجے میں اس کو ہم نے مرتب کیا ہے، اس میں اگر تو مداخلت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تیرا دین ہے، تیرا مذہب ہے، اس نے یہ یہاں تک پابندیاں لگا دی ہیں کہ ہم اپنے مال کے اندر بھی کوئی تصرف نہیں کر سکتے۔ یہ جو آج کل کیپٹلزم کا تصور ہے، بعین ہی یہی تصور اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی تھا۔ جو سرمایہ دارانہ نظام کے جو حامی لوگ ہیں یا سرمایہ دارانہ سسٹم کو اپنے مفاد کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ان کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا بنایا ہوا سسٹم ہے، بہت ہی غور و خوض کے نتیجے میں ہم نے بنایا ہے کہ دنیا میں کس طرح ہم کسی بزنس کو چلا سکتے ہیں اور اپنے بزنسز کو کس طرح سے ہم منافع بخش بنا سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک ہے، یہ ایک الگ سائنس ہے، مذہب کو اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا حضرت شعیب نے جو ان کو جواب دیا، اصل میں وہ بات میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں، باقی تو یہ ایک اور بحث ہے اور یہ کہیں دور نکل جائے گی۔ حضرت شعیب نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو، ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، کہ میں اپنے اوپر یہ دھبا نہیں لگانا چاہتا کہ میں کچھ چیزوں سے تمہیں تو روکوں، لیکن خود میں وہی اقدامات خود کر رہا ہوں، وہی چیزیں سب کی سب میں خود کر رہا ہوں، اور میں اس کے اوپر اپنا منہ بند کر لوں۔ جس چیز کو میں خرابی سمجھتا ہوں، میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس چیز سے تمہیں بھی روکوں۔ جس چیز کو میں عیب سمجھتا ہوں، جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے ناجائز ہے، تو وہ نظریے کی حد تک نہیں ہے کہ وہ میرے دل کے اندر ہو صرف، اور اس کے بعد میں عملاً اس پہ کوئی کردار ادا نہ کروں، تو میں عملاً تمہیں بھی اس سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میرے اوپر یہ عیب اور یہ دھبا منافقت کا یا دو رنگی کا یا دو عملی کا وہ میرے اوپر نہ آئے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی وہ احتیاط ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی کہ جو انہوں نے اس وقت اپنائی۔ حالانکہ کون مخالفت مول لینا چاہتا ہے اپنی قوم کی،
اور لوگوں کے اندر اپنے دشمن کون پیدا کرنا چاہتا ہے؟ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت، اس کی پذیرائی، اس کی قبولیت معاشرے کے اندر زیادہ ہو، اور وہ زیادہ سے زیادہ تحفظات کا شکار ہو کے اپنی زبان بھی بند رکھتا ہے، حکمت کے نام پہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اور کبھی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ چیز اس وقت مناسب نہیں ہے کہنا، ذرا اس کو فی الحال چھوڑ دیا جائے۔ لیکن یہ مصلحتیں اور یہ اس طرح کی حکمتیں یہ ہمارے جیسے کمزور انسانوں کے درمیان تو پائی جاتی ہیں۔ کسی پیغمبر کے بارے میں تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی معمولی سے تساہل اور غفلت کا بھی شکار ہوگا۔ تو حضرت شعیب نے بھی اگر اپنی قوم کو بتلایا تو یہی بات بتلائی کہ تمہاری زندگی کے اندر اور تمہاری عادات کے اندر یہ دو رنگی نہیں ہونی چاہیے، اور میں نے کم از کم اپنی زندگی کو اس سے دور کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اپنی قوم کے سامنے۔ تو عزیز دوستو، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو دو رنگی ہے، دو عملی ہے، جس کو ہم کبھی کبھی منافقت بھی کہہ دیتے ہیں، اس سے کبھی بھی کوئی زندگی پروان نہیں چڑھتی۔ ترقی کی جانب رستے سب کے سب جو ہیں وہ رک جاتے ہیں خود بخود، اس کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی انفرادی طور پہ کوئی شخص اس طرح کے کردار کا حامل ہو، وہ بھی معاشرے میں کبھی بھی پاپولر نہیں ہوتا ایسا آدمی۔ لوگ خاموشی سے صحیح یا اشارات سے وہ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی مضبوط اور پختہ کار آدمی نہیں ہے، یہ اوپر سے کچھ کہتا ہے اور اندر سے کچھ کرتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں پھر جو رشتہ داریوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، خاندان کے اندر، خاندان میں لوگوں کی شہرت خراب ہوتی ہے، ان کا اعتماد بالکل متزلزل ہو کے بکھر جاتا ہے، کوئی ان کی کسی بات کے اوپر بھی اعتبار کرنے کے لیے روادار نہیں ہوتا۔ یہ خاندان سے نکل کے پھر معاشرتی اداروں کی طرف بھی یہ عیب سفر کرتا ہے، اور یہ رکاوٹ وہاں جا کے بھی عجیب و غریب گل کھلاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس معاشرے کے اندر یہ عادت گھر کر جائے، اور ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے معاشرے کو بھی یہ سمجھ کے کہ اس کے ہاں بھی یہ جو عیب ہے بڑے پیمانے پہ پائے جاتے ہیں، ہم ذرا تھوڑا سا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کے مختلف اکائیوں کو، اپنے معاشرے کے مختلف اداروں کو ہم نے کس طرح سے اس عیب کے نتیجے میں اور اسی منافقت کے نتیجے میں خاموش رہ کے اور اس کی تلافی اور اس کے تدارک سے اپنے آپ کو بچا کے ہم نے اس کو کس تباہی کے کنارے پہ ہم نے لا کھڑا کیا ہے۔ آپ کسی ٹھیلے والے سے لے کے، کسی چھوٹی سی فیکٹری سے لے کے آپ کسی بڑی فیکٹری اور کسی بڑے صنعت کار کے اشتہارات کو آپ دیکھ لیں، جو اپنے مصنوعات کے بارے میں وہ آپ کو بتائے گا۔ اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے، اس کے اندر جو زمین سے آسمان تک جو قلابے ملائے گئے ہوں گے اپنی پروڈکٹ کو ایک بہترین اور خالص اجزاء پہ مشتمل اور انسانوں کے لیے انتہائی نفع مند، اور اس قیمت کے لحاظ سے بھی وہ ہر ایک کی دسترس میں اور باقی تمام اس جیسی پروڈکٹ کے مقابلے میں وہ اپنی قیمت کو سب سے زیادہ موزون اور معتدل قرار دے کے جب وہ اپنی چیز کو بیچے گا، اور پھر اگر آپ کو موقع مل جائے اور آپ کبھی اس بات کا جائزہ لے لیں، تحقیق کر لیں کہ اس نے جو کچھ کہا تھا کیا سب کچھ اسی طرح سے اس میں تیار ہوا ہے، تو زمین و آسمان کا آپ کو وہاں پہ فرق معلوم ہوگا۔ ہر شخص جو قسمیں کھا کے اپنا سودا بیچنے کی کوشش کرے گا، اور آپ کو یقین دلائے گا کہ اس سے بہتر خالص کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وہی آپ جب اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ کھوٹ اور سب سے زیادہ خیانت وہ اسی سودے کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپ ہماری ایڈمنسٹریشن کے اندر جو آفیسران ہوتے ہیں، جو وزارت تعلیم کے اندر لوگوں کی تربیت کا جو ایک بڑا ادارہ ہے تعلیم کا، اس کے کبھی کسی ڈائریکٹر کی، کسی انسپکٹر کی، کسی پرنسپل کی آپ کبھی گفتگو سنیں کسی سیمینار کے اندر، کسی جلسے کے اندر، وہ تعریفوں کو زمین سے لے کے آسمان تک لے جائے گا کہ ہمارا محکمہ یا ہمارا ادارہ یا کم از کم یہ میری رسپانسبلٹی جو ہے، اس میں تو ہم نے 4 چاند لگا دیے ہیں، اور ہم نے تو یہاں پہ کرپشن بھی ختم کر دی ہے، اساتذہ کی غیر حاضری کو بھی ہم نے بالکل یہاں پہ ناپید کر دیا ہے، اور ہم نے سارے کے سارے اس معاملے میں جو فنڈز ہیں وہ بالکل ان جگہوں پہ لگائے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں ایجوکیشن ایسی ترقی کر رہی ہے اور ایسے اس کے اندر نکھار آ رہا ہے اور ترقی آ رہی ہے۔ لیکن عملاً آپ اس کے کام کا جائزہ لے لیں تو وہاں آپ کو کوئی چیز اپنے وجود کے ساتھ نظر نہیں آئی۔
ساری جو ہے وہ اسی طرح سے خام خیالیاں اور اوپر سے اپنی تعریف، اپنے محکمے کی تعریف اور منافقت پہ مبنی گفتگو کی، جس کے نتیجے میں لوگ وقتی طور پہ بس بہل جائے اور وقتی طور پہ وہ آپ کے گرویدہ ہو جائیں اور آپ کی تعریف کریں کہ ماشاءاللہ جناب یہ افسر صاحب یا یہ صنعت کار صاحب یا یہ فلاں صاحب، ان سے بڑا کوئی ایماندار موجود نہیں ہے۔ لیکن عملاً زندگی جو ہے وہ اسی طرح سے خیانت کے اوپر مبنی، منافقت کے اوپر مبنی، دو رنگی کے اوپر مبنی ہو۔ ہماری پوری زندگی، تمام شعبے، آپ ذرا ہر ایک کا الگ الگ کر کے جائزہ لے لیں، آپ کو یہ چیز بالکل واضح طور پہ نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیب سب سے پہلے تو انفرادی طور پہ انسان کے دل کے اندر اپنی جگہ بناتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ نفوذ کرتا ہے معاشرے کے دوسرے اداروں میں اور معاشرے کی دوسری جہتوں میں اور طبقات کے اندر، اور بالآخر ایک پورا معاشرہ، ایک پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس مرض کے گرفت کے اندر آ جاتا ہے، اور تمام لوگ اس کو ایک نارمل کیس سمجھ کے، زندگی کا ایک عام چلن سمجھ کے اس پہ خاموشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو یہ بات ہمیں کہی ہے نا کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اس کی کوئی نقشہ گری اور اس کے کچھ آثار وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو دو رنگی ہے تمہارے عمل کی، یہ اللہ کی ناراضگی میں سب سے بڑا سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی میں سب سے بڑا اگر کوئی چیز کردار ادا کرتی ہے تو وہ یہی تمہارا یہ عمل ہے جو تضاد کے اوپر مبنی ہے، جو تناقض کے اوپر مبنی ہے، جس میں یکسانیت نہیں ہے، جس کے اندر ظاہر و باطن کے درمیان کوئی موافقت نہیں پائی جاتی، بلکہ تم اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہو۔ اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں سخت ناراض ہوتا ہے، اور اس کی ناراضگی پھر انسانوں کو کیوں نظر نہیں آتی؟ ہم اپنے معاشرے میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو لبرل لائف سٹائل ہے، جو سیکولر مائنڈ سیٹ ہے، اس نے ہمیں چیزوں کو سمجھنے پرکھنے کی یہی تعلیم دی ہے کہ ہر چیز کی جسٹیفیکیشن کسی نہ کسی طریقے سے خود تلاش کر لو۔ اگر تمہارے ہاں کوئی بیماری آ گئی ہے تو اس کے لیے بھی اس کا کوئی بہانہ تلاش کر لو، تو دل کو وقتی طور پہ ایک تسلی ہو جائے گی کہ یہ جو مرض آیا تھا اس کا اصل میں سبب یہ تھا۔ اور اگر کوئی اختلاف اور جھگڑا ہو جاتا ہے خاندان کے اندر یا دوستوں کے درمیان، تو اس کے لیے بھی اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ظاہری بہانہ، کوئی ظاہری سبب آپ تلاش کر لیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ بس میں اس کو جب دور کر دوں گا تو انشاءاللہ پھر پیار و محبت کے جو چشمے ہیں وہ ابلیں گے یہاں۔ اسی طرح اگر کسی کاروبار میں خسارہ ہوتا ہے، کسی کو کسی جگہ کوئی اور آفت آ جاتی ہے، اس کو بھی انسانی اعمال کے ساتھ جوڑ کے اس کے لیے بھی وقتی طور پہ ایک ایسی چیز سامنے لائی جاتی ہے تجزیہ کر کے کہ جس سے انسان یہ سمجھے کہ ہاں اصل میں تو یہ کام ہم نے نہیں کیا تھا، یا حکومت نے یا ریاست نے اگر یہ کر لیتے تو پھر یہ آفت، یہ مصیبت نہیں آنی تھی۔ تو اللہ کی ناراضگی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی ناراضگی کوئی بتا کے آتی ہے؟ اور اللہ کی ناراضگی کے لیے کیا کوئی شعبہ مخصوص ہے کہ بس یہیں پہ اللہ کی ناراضگی کا اثر پیدا ہونا ہے، باقی سارے شعبے جو ہیں وہ تو تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوں گے، ان میں اگر کوئی خرابی واقع ہوگی؟ اللہ کی ناراضگی ہمگیر ہوتی ہے، اس کے وہ بتا کے نہیں آتی، وہ کسی بھی وقت کسی گھر میں بیماری کی صورت میں، کسی انسان کے دل میں نفرت کی صورت میں، اور کسی کارخانے کے اندر نقصان اور تاوان کی صورت میں، اور کاروبار کے خسارے کی صورت میں، اور بے چینی اور اضطراب کی صورت میں، وہ ڈپریشن اور ٹینشن کی صورت میں نمودار ہوتی رہتی ہے، کسی ایک جگہ پہ کسی ایک شکل میں اور دوسری جگہ پہ کسی دوسری شکل میں۔ اس چیز کو کیوں ہم ڈینائی کرتے ہیں اور اس کو کیوں ہم تسلی سے اس کے اوپر سوچنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے؟ یہ سارے مصائب اس وقت جو موجود ہیں اور یہ ساری مصیبتیں جو ہمارے گھروں کے اندر بے چینی کی صورت میں، مستقبل کے جو منصوبے اور پلان بنائے گئے ہوتے ہیں ان کے نامکمل رہ جانے کی صورت میں جو غم انسان کے دل پہ چھایا رہتا ہے، اور جو وہ سرمایہ کاریاں کرتے ہیں اور پھر وہ خسارے سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کی اسٹرگل، ان کی محنتیں حالات کی وجہ سے، جو جس طرح کی کساد بازاری کا ماحول ہے، وہ انویسٹمنٹ ان کی ناکارہ ہو جاتی ہے، وہ کسی منفعت کے بغیر ہی پڑی رہتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت
کی ناراضگی کے اظہار ہیں مختلف طریقوں کے جو اللہ رب العزت اس طرح سے فرما رہے ہیں۔ اور جو اگلی آیت ہے اس میں آپ دیکھیے کہ جو آج کل کے ہمارے عالمی حالات بن گئے ہیں وہ تو بالکل اس کے اوپر چسپاں ہونے والی بات۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ رب العزت دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں اس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ کو پسند ہے یہ بات کہ تم لوگ اس طرح سے لڑو اور اس طرح سے مقابلہ آرائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو کہ ایسا محسوس ہو کہ تمہارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف، کوئی منافقت، کوئی دو رنگی تمہارے درمیان نہیں ہے۔ اگر دوستی ہو یا دوستی کا اظہار وہ بھی اندر اور باہر دونوں جانب یکساں ہونا چاہیے، اگر دشمنی ہو تو وہ بھی کھلی ہو۔ اس وقت جو صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل چڑھ دوڑا ہے عالم اسلام کے ایک ملک کے اوپر، اور اس کے اطراف میں سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب کلمہ گو لوگ ہیں، اور وہ سفارتی زبان کے اندر اپنی دوستی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو مخالف نہیں ہیں، ہم تو دوست ہیں، لیکن اندرون خانہ وہ ان دشمنوں کو مہمیز دیتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر مارنا ہے تو پھر اس قوت کو مارا جائے۔ اور جھوٹ اور پروپیگنڈے کے نتیجے میں انہوں نے اپنا ایک وتیرہ بنا رکھا ہے کہ ہمیشہ پروپیگنڈے کے نتیجے میں، جھوٹ کے نتیجے میں جس ملک کے اوپر چڑھائی کرنی ہوتی ہے بآسانی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ان کے آس پاس دوستی کا بھرم رکھتے ہیں، اس کا کبھی کبھی دوستی کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو منافقت ہے۔ ان کو تو اندر کے حالات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اندر چھپ کے ہمیں کیا کہتے ہیں، کہ یہ ہمارے پڑوس میں یہی ہمارا دشمن ہے، سب سے پہلے اس کو آپ پہلے ختم کرو ہماری جانب سے۔ اور انہوں نے جو اپنے اڈے دیے ہوئے ہیں اس دشمن قوت کو، وہ کس لیے دیے ہوئے ہیں؟ یہاں اور کون سا دشمن ہے ایسا کہ وہ اپنے فوجی اڈے ان کے حوالے کر دیں، زمینیں ان کے حوالے کر دیں کہ تم آ جاؤ اور ان کو استعمال کرو۔ عراق کو انہوں نے پروپیگنڈے کی بنیاد پہ تباہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، کیمیکل ویپن اس کے پاس موجود ہے۔ اقوام متحدہ اور وہ جو ایٹامک انرجی والی ایجنسی ہے اس کو اس کے پیچھے لگا دیا، اور اس کی پشت پہ پروپیگنڈا مشین تھی، پوری دنیا کے اندر اس کو پوری قوت کے ساتھ چلایا، اور کوئی نہیں بولا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اور خود عراقی چیختے رہے، ان کی بات کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ بالآخر یہی ہوا کہ وہ تباہ کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے افغانستان کو اسی طرح سے تباہ کیا کہ یہاں پہ دہشت گرد ہے، یہاں پہ القاعدہ ہے، یہاں پہ فلاں ہے۔ اس وقت تک تو CIA کی وہ رپورٹ کہ جو بہت بعد میں آئی جا کر کے 9/11 کمیشن کی جو رپورٹ تھی، جس میں انہوں نے اپنے طور پہ یہ کہنے کی کوشش کی کہ افغانستان اس کا مرکز تھا، کہ جس کے نتیجے میں یہ 9/11 کا واقعہ پیش آیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا تھا افغانستان کے اوپر تو کوئی تحقیق نہیں تھی، کوئی ریسرچ نہیں تھی، کوئی رپورٹ ہی نہیں تھی، نہ کوئی کمیشن بنا تھا، لیکن یہ کہ پروپیگنڈے کی بنیاد پر تباہ کر دیا اس کو۔ اس کے بعد لیبیا کی باری آئی، اس کو بھی اسی طرح سے انہوں نے پروپیگنڈے کی بنیاد پہ کہ حکومت یہاں پہ فوج کشی کرنا چاہ رہی ہے اور بڑے پیمانے پہ عوام کا قتل عام ہونے والا ہے، لہٰذا عوام کو قتل عام سے بچانے کے لیے ہم یہ اقدام کر رہے ہیں۔ نیٹو کی فوجوں کو وہاں پہ داخل کیا، اور لیبیا آج تک جو ہے وہ سنبھل نہیں سکا ہے، عراق آج تک نہیں سنبھل سکا، افغانستان کے حالات آپ کے سامنے۔ اب جو ہے وہ ایران کی جو قوت تھی وہ ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی، لہٰذا ان کو اسی بنیاد پہ، پروپیگنڈے کی بنیاد پہ کہ اس کی جو ایٹمی انرجی ہے اس نے ایٹم بم تک پہنچا لی، اور اس کے جو ہائپر سونک میزائلز ہیں وہ اس کی رینج 3000 سے اور 5000 تک چلی گئی ہے، حالانکہ اس کی حقیقت کوئی بھی نہیں تھی، لیکن یہ کہ اس کے اوپر حملہ اسی وجہ سے کر دیا گیا اور نقصان پہنچا دیا گیا۔ چلے ان سے تو کوئی آپ کو گلہ نہیں ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن یہ جو آس پاس میں رہنے والے جو کلمہ گو مسلمان ہیں، جو کہتے ہیں اوپر سے کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، چلے کچھ لوگوں نے تو خیر اس کا بھی اقرار کیا ہے، ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے ان کو دشمنی کہنا تھا وہ آج بھی دھڑلے سے کہے چلے جا رہے ہیں، ان کو بھی اس بات کی کوئی گرانی محسوس نہیں ہوتی، یا ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ موقع تو نہیں ہے اپنے اس حسد کو اور بغض کو نکالنے کا، کہ جب ایک آفت آپ کے اوپر آ کے کھڑی ہوئی ہے
اور آپ صرف یہ کہ وہ چونکہ مسلکاً آپ سے ایک مختلف مسلک رکھنے والے لوگ ہیں، لہٰذا آپ ان سے اپنی دشمنی کو اسی موقع پہ اس کا اظہار کریں۔ حکمت کے خلاف، عقل مندی کے خلاف رویہ انہوں نے اپنایا، اور جو اس رویے کے حامل نہیں ہیں وہ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام لوگوں کی سفارتی زبانیں بھی بند ہیں، علاقائی تعلقات کا جو ایک رابطہ ہوتا ہے اس رابطے کو بھی لوگوں نے منقطع کیا ہوا ہے، اور دیکھ رہے ہیں تماشا کہ اب اس کی تباہی جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ نفاق ہے، اس سے بڑا اور کوئی نفاق نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت اور پھر ریاستوں کی سطح پہ، اور اس وقت یہ پورا ایک بین الاقوامی مرض بن گیا ہے کہ جس کے اندر ہم لوگ اس وقت مبتلا ہیں۔ اب اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کتنا رحم فرمائے گا اور کتنا اپنے غصے کا اظہار فرمائے گا۔ اس کے لیے تو معافی طلب کی جا سکتی ہے، اللہ سے دعا طلب کی جا سکتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اس بات کو ہم سمجھ گئے ہیں کہ یہ عیب انسانی شخصیت کو تباہ کرتا ہے، انسانی معاشرے کو تباہ کرتا ہے، انسانی وقار کو اور اس کے اعتماد کو متزلزل کرتا ہے، اور یہ معاشرے کے اندر برکت کے بجائے نقصانات اور خسارہ اور فتنہ پیدا کرتا ہے، تو پھر اس کی اصلاح کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے سے اس کو شروع کر دیں، اپنی ذات سے شروع کریں۔ اپنی ذات کے اندر اگر کہیں بھی یہ دو رنگی پائی جاتی ہے تو ایک ایک شخص اپنے گریبان میں جھانک کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ جس طرح یہ بیماری پھیلی ہے فرد سے، اسی طرح انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوگا تو یہ بیماری اسی طرح سے امت سے زائل بھی ہو جائے گی۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یکسو ہو کر اخلاص نیت کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں کوئی دو رنگی، دو عملی اور کسی بھی مرحلے میں کسی قسم کی کوئی منافقت اس کے اندر موجود نہ ہو، کہ جو اس ایمان کی کیفیت کو ناپاک کرے اور اس کو بے برکت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔